بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 75 الاسیر او الغریم یربط فی المسجد، یعنی قیدی یا قرضدار جو مسجد میں بندھوایا جائے۔ حدیث نمبر 461۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل رات جنوں میں سے ایک عفریت مجھ پر ٹوٹ پڑا، یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ فرمایا تاکہ میری نماز توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا۔ میں نے چاہا کہ مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے اسے باندھ دوں تاکہ تم صبح اٹھو اور سب اس کو دیکھو۔ پھر مجھے میرے بھائی سلیمان کا قول یاد آیا، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی۔ صاد 36۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی سزاوار نہ ہو۔ تشریح۔ افریتن کے معنی خبیث مکروہ شکل، راجلن افریتو گھناؤنی شکل کا آدمی۔ لفظ جن بھی جنگلی وحشی آدمی پر بولا جاتا ہے۔ زید بن مقبل کی روایت میں جنان الجبال سے شیاطین الانس ہی مراد ہیں، یعنی فسادی شریر طبع لوگ۔ سورہ سبا آیت 13 تا 15 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس کی تشریح سورہ صاد میں بائیں الفاظ کی گئی ہے، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ صاد 38 تا 39۔ اور شیاطین کو بھی، یعنی فن تعمیر کے ماہر اور غوطہ خور کو، اور بعض دوسروں کو بھی جنہیں زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ سورہ انبیاء 83 میں بھی یہی مضمون ہے، اور ان شیطانوں سے مراد وہ شریر اور مفسد قومیں ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مغلوب کر کے ان سے بیت المقدس کی تعمیر اور جہاز رانی وغیرہ کے کام لیے تھے۔ روایت نمبر 461 میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ کشف ہے، جو ایک عظیم الشان پیش گوئی پر مشتمل ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ پورا ہوا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، جو کہ با اعتبار صحت روایت کے طبقہ اول میں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی واقعہ بائیں الفاظ بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تا وہ اس کو میرے منہ کے سامنے کرے۔ میں نے 3 بار اس سے اللہ کی پناہ مانگی اور پھر اس کو قید کرنا چاہا۔ اگر ہمارے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو وہ ایسا بندھا ہوا ہوتا کہ مدینے کے بچے بھی اس کے ساتھ کھیلتے۔ مسلم کتاب المساجد۔ اس روایت نے واضح کر دیا ہے کہ انا افریتم من الجن سے کیا مراد ہے۔ وہ شیطان تھا، اور ظاہر ہے کہ شیطان کا دیکھنا عالم کشف سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک تیسری روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نظارہ ایک رات مکہ معظمہ میں بھی دکھایا گیا جب آپ کو معراج و اسراء ہوا تھا۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں، جس کا ترجمہ ہے، جس رات مجھے اسراء کرایا گیا میں نے جنوں میں سے ایک شیطان دیکھا، وہ آگ کا ایک شعلہ میرے سامنے کرتا، جب بھی میں اس کی طرف توجہ کرتا اسے دیکھ لیتا۔ عمدۃ القاری جز 4۔ رأیت لیلۃ اسریا بی کا قرینہ صاحب بتلاتا ہے کہ یہ نظارہ اس قسم کے روحانی مشاہدات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جن میں سے اسراء کا مشہور و معروف واقعہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایتیں 2 الگ الگ واقعات کے متعلق معلوم ہوتی ہیں، جو مدینہ منورہ میں آپ کو بحالت نماز پیش آئے، اور لیلۃ الاسراء کا واقعہ الگ ہے۔ اس واقعہ سے مدینہ منورہ والے دونوں واقعوں کی نوعیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح از قبیل مکاشفات تھے۔ اگر لیلۃ الاسراء کے واقعے کی روایت ہمارے سامنے نہ بھی ہو، تب بھی ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظارہ ایک کشف کی صورت میں دکھلایا گیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی مثالیں اور بھی ملتی ہیں، اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ شیطان ارواح میں سے ہے۔ وہ جب بھی نظر آتا ہے تو کسی نہ کسی شکل میں متمثل ہو کر نظر آتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی مذکورہ بالا روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہایت گنونی شکل کا تھا۔ غرض بیرونی شہادتوں سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ ایک کشف ہے جس کا تعلق ماں بعد کے واقعات کے ساتھ تھا، اور یہ کہ وہ حرف بحرف پورا ہوا۔ خود اس روایت کے اندر بھی ایسے قرائن موجود ہیں جو اس کو کسی دوسرے واقعے پر چسپاں کرنے سے روکتے ہیں۔ ان قرائن میں سے مثلاً ایک بڑا قرینہ یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے ایک عظیم الشان فتنے کے اثناء میں کی تھی۔ قرآن مجید اس فتنے کی طرف اشارہ بائیں الفاظ فرماتا ہے: وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا۔ ترجمہ: اور یقیناً ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے اس کی سلطنت کے تخت پر عقل و شعور سے عاری ایک جسد پھینک دیا۔ تب وہ اللہ ہی کی طرف جھکا اور کہا: اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایک ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد اس پر اور کوئی نہ جچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فتنے کا احساس اپنی زندگی میں ہی کر لیا تھا، یعنی یہ کہ آپ کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں، جس پر آپ نے اس فتنے سے محفوظ رہنے کی دعا کی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا ربعام تخت پر بیٹھا۔ یہ شخص جسم بلا روح تھا۔ اس کے زمانے میں وہ تمام فتنے بڑے زور سے نمودار ہو گئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دبے رہے، اور وہ سرکش اور اجنبی قومیں جن کو آپ نے غلام بنا لیا تھا بنی اسرائیل کی غلامی سے نکل گئیں۔ ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ پھر ان کے بعد بنی اسرائیل کو وہ شان و شوکت کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ اس دعا کا خیال جنوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں اس دعا کا خیالی جنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ یہ سمجھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال پیدا ہوا کہ جنوں کو مسخر کرنا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا۔ مجھے جن کو مسخر نہیں کرنا چاہیے، اور نہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غیر مرئی جنوں کو لوہے کی زنجیروں میں کبھی جکڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کشف کے یہ معنی تھے کہ شیطان آپ کو آپ کے فرض منصبی سے روکنے کے لیے جنگ کی صورت میں عداوت کی آگ بھڑکائے گا اور آپ کے برخلاف سرکش اجڑ قبائل کو اکسائے گا۔ فَأَمْكَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ، مگر آپ اس پر قابو پائیں گے، وہ اپنے اس حملے میں ذلیل ہو کر لوٹے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مغلوب شدہ قوموں کو غلام بنا لیا تھا جو آخر دم تک ان کی غلامی میں رہیں۔ یہ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت تھی اور ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ ایسا کریں۔ کشفی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن مشیت الہی کے ماتحت اس طرح منتقل کیا گیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فدتہ نفسی نے اپنے مغلوب دشمن کو کبھی غلام نہیں بنایا۔ اہل مکہ جو اپنی شدید ترین دشمنی اور بھیانک مظالم کی وجہ سے نیز جنگی قوانین کی روح سے اس غلامی کے مستحق تھے، انہیں بھی لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر آزاد کر دیا، اور ان میں سے بعض تو اسلام میں داخل ہو گئے، اور جو اپنے مذہب پر رہے ان کو آزاد امن پسند رعایا کے حقوق عطا کیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض انسان کو انسانوں کے بندھنوں سے چھڑانا تھی۔ مزید تشریح کے لیے دیکھیے روایت نمبر 1210۔ یہ اصلیت اور حقیقت ہے اس روایت کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کشف پر مسئلہ معنویہ کی بنیاد رکھی ہے۔ فقہا خواب یا کشف کی بنا پر فقہی مسائل کی بنیاد رکھنا جائز نہیں سمجھتے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ امام موصوف کے نزدیک ایسا جائز ہے۔ چنانچہ باب 51 میں بھی انہوں نے کشفی نظارے سے
مسئلہ مستمد کرنے میں مدد لی ہے، اور یہ اس وقت جب کہ دیگر قرائن بھی مؤید ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی